زیادہ خوف بھی دلیل بزدلی ہے، ایمان مضبوط نہیں ہے۔ جب بہت زیادہ حالات خراب تھے، مسجدوں سے معتکفین اٹھ گئے تھے، تراویح بند ہو گئی تھی، اور یہاں عید کا وقت ہو گیا، میدان میں ہم عید پڑھتے ہیں، تو اس محلے کے بزرگ نمازی جو میرے محترم و مکرم ہیں، وہ میرے پاس جرگے کی شکل میں آئے کہ ہم ایک بات کرتے ہیں، ہمیں یقین ہے کہ آپ معافی ملے گی۔ میں نے کہا میں کوشش کروں گا کہ مان لوں، اگر ماننے کی کہا اس علاقے میں قیمتی انسان آپ ہیں اور کتنے قیمتی علماء مارے گئے، یہ عید آپ اندر پڑھ لیں۔ میں نے کہا دو تین باتیں میری سن لو۔ پہلی بات یہ ہے کہ اندر اور باہر بدمنی میں برابر ہے، کتنے لوگ ہیں جو اندر مارے گئے۔ دوسرا یہ ہماری عیدگاہ ہے، دینی حصے میں شامل ہے، خود لوگوں کو واعظ کرنے والا اور توحید بیان کرنے والا جب حالات کی وجہ سے اندر بیٹھ جائے تو پھر قوم کا کیا حال ہوگا، ان میں ہمت کہاں سے آئے گی۔ اور تیسری بات یہ کہ تمہیں اجازت ہو جہاں چاہو پڑھو، مجھے میرے اللہ کے سپرد کرے۔ اور چوتھی بات یہ کہ میں نے ایسا کیا، میں نے کہا پتہ بھی نہیں ہلے گا انشاءاللہ۔ انہوں نے کہا نہیں یہ بات ہم نے کہی، باقی پہلی صف میں ہم ساتھ ہوں، اللہ انہیں جزائے خیر دے۔ یہ گمان کرتے ہیں ہر آواز ان کے خلاف ہے، ہم العدو، یہ دشمن ہے، فاحذرہم، بچو ان سے، قاتلہم اللہ، غارت کرے ان کو اللہ، انا یوفکون، کہاں الٹے پاؤں پھرے جا رہے۔ یوفکو، یہ عفق کہتے ہیں کذب کو، دروغ کو، یوفکو یعنی جھوٹ میں سرگردان کرتا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ، جب کہا جاتا ہے ان سے آؤ دعا مانگے تمہارے لیے پیغمبر خدا، معافی مانگے تمہارے لیے استغفار کرے، لَوَّوْا رُؤُوسَهُمْ، ہلاتے ہیں سروں کو، وَرَأَيْتَهُمْ، آپ دیکھیں گے ان کو، يَصُدُّونَ، پھرتے ہیں یعنی مڑتے ہیں، وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ، حالے کیے تکبر کرتے ہیں، سواء علیہم، برابر ہے سو کے بارے میں، استغفرت لہم، کہ آپ معافی مانگے ان کے لیے، ام لم تستغفر لہم، یا استغفار نہ کرے ایسو کے لیے، لن یغفر اللہ لہم، ہرگز اللہ معاف نہیں کرے گا ان کو، ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین، هم الذین یقولون، یہ وہی لوگ ہیں جو کہتے ہیں، لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ، مت خرچ کرو ان لوگوں پر جو اللہ کے پیغمبر کے یہاں ہیں۔ یہ مدرسوں والوں کو چندے بند کرو، یہ خود بخود ختم ہو، چندے بڑھ گئے الحمدللہ، چندے پہلے سے بڑھ گئے، اللہ کا فضل ہے، جیسے طلباء بڑھ گئے۔ روح جب چل پڑتی ہے تو عرش سے رزق کا فیصلہ ہوتا ہے، حتیٰ انفضوا، یہاں تک کہ یہ چلے جائے۔ اسی ارمان میں ایوب خان گیا، بھٹو خان گیا، جونجو خان گیا، ضیاء الحق کار ہو گیا، کھڑی ٹھڑی سارے چلے گئے۔ یہ دوسروں کا بغل بچہ اور مغرب کا روحانی رشتہ اور مسلمانوں کے عزت اور شعائر کا بدترین بدنما داغ، یہ بھی جلدی رخصت ہو جائے۔ اور اگر یہ اپنا روش بدل دے اور عبرت حاصل کرے ملکی اور بیرونی ملکی حالات سے، تو خدا تعالیٰ اس کا استقامت دے اور اللہ ان کو اپنے کیے پر شرمندہ کرے، اور آئندہ مدارس، مساجد اور شاعر دین و ملت کا خدا انہیں محافظ بنائے۔ ہمارا کوئی سیاسی اختلاف نہیں، ہم عقیدے اور ایمان کے محافظ ہیں، اس کے خلاف جو چلے اس کا سر کچلنا ضروری ہے، جو موافقت کرے اس کی حمایت فرض ہے۔ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ کے لیے خزانے آسمان و زمین کے، وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ، لیکن منافق لوگ سے جانتے ہی نہیں، فقہ نہیں ہے نا، فقہ سے محروم۔ یہاں آ جاتے ہیں، یار یہ مدرسہ ہے کیسا چل رہا ہے؟ میں نے کہا بہترین چل رہا ہے۔ کون امداد کرتے ہیں؟ اللہ، اور کوئی؟ میں نے کہا فماذا بعد الحق الا الضلال، خدا کے بعد کوئی اور معبود ہے ہی؟ ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر خدائی مدد ہے اور کسی ڈگے بگے نے ہمیں کیا دینا؟ وہی دیو زیش اور ضرور بلاش ہو گیا۔
یقولون کہتے ہیں لئن رجعنا الی المدینۃ اگر ہم لوٹ گئے مدینہ منورہ، یہ منافقین نے کہا تھا، لیخرجن الاعز منها الاذل، نکال دیں گے معزز لوگ ان سے ذلیلوں کو، معزز اپنے آپ کو کہتے تھے اور ذلیل صحابہ کو، معاذ اللہ۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اور عزت اللہ کے ہاں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دیتے ہیں، وَلِلْمُؤْمِنِينَ مسلمانوں کو۔ یہ تفسیر کو کہتے ہیں آداب تفسیر، یہ ہے آداب تفسیر۔ عزت کے خزانے اللہ کے پاس ہیں، پیغمبر کی سنتوں پر عزت ملتی ہے مسلمانوں کو۔ عزت وہ ہے جو ایمان کے ساتھ ہو، کفر کے ساتھ عزت نہیں ہے، استدراج ہے، وہ موقع ہے، پکڑنے کا موقع ہے۔ وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن منافق نہیں جانتے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، نہ غافل کرے تم کو مال تمہارا نہ اولاد اللہ کی یاد سے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، جو ایسا کرے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، یہ لوگ گھاٹے میں ہوں گے۔ وَأَنفِقُوا، خرچ کرو، مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، وہ جو ہم نے تم کو دیا، من قبل، اس سے پہلے، أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، کہ آئے تم میں سے کسی کو موت، فَيَقُولَ، بس کہے، رب لولا اخرتنی الی اجل قریب، پروردگار کیوں نہیں واپس کرتے مجھے نزدیک وقت تک، فاصدق، تو میں خوب صدقے کر لیتا، وقت پر تو خرچ نہیں کرتا اور پھر صدقہ کر لیتا، فاکم من الصالحین، اور ہو جاتا نیک کرداروں میں سے۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، اور نہیں مؤخر کرتا ہے اللہ وقت مقررہ کسی کا جب آ جائے۔ واللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ خبردار ہے جو تم عمل کرتے ہو۔ بعض علماء نے اس سورت سے عمر رسول نکالی ہے، یہ قرآن کی 63ویں سورت تھی، اور فرمایا وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، یہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بھی صحیح قول کے مطابق 63 سال کی عمر میں ہے۔